إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. तमाम किस्म की तारीफ़ात मालिकुल उल्लाम जुल जलाल वल इकराम
وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج اسلامی لحاظ سے 22 جمادی الثانی کا دن ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان مردوں میں سے سب سے پہلے دار اسلام میں داخل ہونے والے نبی کریم علیہ السلام کے اشاروں پہ اپنا تن من دن لٹانے والے، کہ جن کی جنت میں رفاقت کی پیغمبر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ان کا مرتبہ و مقام صحابہ کرام کی نظر میں بھی تمام صحابہ سے افضل تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی، ہر مشکل وقت میں پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونے والے، جن کا نام نامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اس تاریخ کو ہم سے جدا ہوئے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے شہدائی، جب بھی کسی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہوتا فوراً اس پر عمل کرتے، اپنی رائے اپنی خواہش کو چھوڑ دیتے۔ مگر جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا منہج بھی یہی تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کا علم ہو جائے، پھر اپنی خواہش یا اپنی رائے یا اپنے فتوے پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ جو اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ ہے اسی پہ عمل ہوگا۔ حتیٰ کہ کٹھن سے کٹھن مرحلے پر جب بعض صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی مشورہ دیا، رائے دی، تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث اور فیصلے کے سامنے جناب صدیق نے کسی دوسرے کے مشورے اور رائے کو پرکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، مگر اسی قال اللہ اور قال الرسول کے منہج کی بنا پر آج ان کے فیصلوں کو عدل کے خلاف اور ان پہ زبان درازی کی جاتی ہے، لوگوں کو حقیقت کے برخلاف باتیں کر کے نہ صرف جناب صدیق بلکہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی الجھنیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھو،
صحابہ کرام کوئی تاریخی شخصیات نہیں کہ ان کے کیریئر کے لیے تاریخ کے اوراق گردانی کی جائے، تاریخی کتابوں کے حوالوں سے ان کو جانچا جائے۔ پیغمبر کے صحابہ اسلامی اور قرآنی شخصیات ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے کیریکٹر کو تاریخ میں نہیں پرکھا جائے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں ان کا کیریئر، ان کا کیریکٹر جانچا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم میں 25 عنوانات پر صحابہ کرام کے کریکٹر کو خود قرآن بنا کے بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے صحابہ کرام کے منہج کو، ان کے فیصلوں کو عدل پہ تھے یا عدل کے خلاف ماپنا ہے، تو ہم کو کتاب و سنت کے سانچے میں رکھ کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ دین کی اساس یا کتاب اللہ ہے، دوسری احادیث رسول ہیں۔ اسلامی شخصیات کو اللہ رسول کے فرامین میں دیکھا جائے گا وہ کیسے تھے۔ لہذا جب ہم حضرت ابوبکر کے جن فیصلوں پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کو کتاب و سنت کے دلائل میں پرکھتے ہیں تو جناب صدیق کا دامن صاف نظر آتا ہے۔ اور ساری من گڑت قصے کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں وہ نہ صرف ان کے فیصلے کے خلاف بلکہ کتاب و سنت کے خلاف نظر آتی ہیں۔ آپ احباب آئے روز جناب صدیق کے باغ فتح کی آڑ میں تبرہ کے واقعات آئے روز سننے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا استعمال کرنے والا آج کا یہ سنی مسلمان خود اسلام سے ناواقف ہے، حقیقت کا اس کو علم نہیں، ان لوگوں کے حملوں سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کرتے، ان کے دلائل کو پرکھ کر صحابہ کے بارے میں دلوں میں کینہ اور بغض پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو کتاب و سنت کا مطالعہ بہت گراں گزرتا ہے، جبکہ جناب صدیق پوری ان کی زندگی اس بات پہ شاہد ہے، دار اسلام کے بعد انہوں نے جو بھی موقف اختیار کیا وہ کتاب و سنت کے دلائل کی بنا پر تھا۔ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک عورت اپنے پوتے کی وراثت کا حصہ مانگنے کے لیے جناب صدیق سے درخواست کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے علم میں تو نہیں، مگر صحابہ سے معلوم کروں گا، تم دوبارہ آنا، کتاب و سنت کے دلائل کی بنا پر اگر تمہارا حصہ بنتا ہوا تو تمہیں دلایا جائے گا۔ پھر صحابہ سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوتے کی وراثت سے دادی کو چھٹا حصہ جو ہے وہ اس کا مقرر کیا تھا، دلوایا تھا۔ دوسرے صحابی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں میں بھی جانتا ہوں، مجھے بھی اس واقعہ کا علم ہے۔ تو جناب صدیق اپنا موقف تبدیل کر کے حدیث رسول ملنے کے بعد اسی کے اوپر اپنا فتویٰ بنا لیتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے نظر آتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق تو اللہ رسول کی باتوں کا اس قدر لحاظ رکھنے والے تھے کہ جب آپ خلیفہ رسول نامزد ہوتے ہیں تو آپ امت مسلمہ سے خطاب میں یہ برملا اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے کندھوں پہ خلافت کا بھار جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، مگر اب یاد رکھو، اگر میں ابو بکر کتاب و سنت کے مطابق تمہیں حکم دوں تو تم میری اطاعت کرنا، اگر میرا کوئی فیصلہ، میرا کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو تو میرے ابو بکر کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ میرا کوئی فیصلہ، میرا کوئی حکم، میرا کوئی فتویٰ اللہ رسول کے فیصلے سے ٹکرا جائے تو میری اطاعت تم پہ لازم نہیں۔ وقت کا امیر المومنین ہوں، خلیفہ رسول ہوں، مگر قابل اتباع اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ اور اگر میں اچھائی کا حکم دوں، کتاب و سنت کے مطابق کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو تم میری بات ماننا۔ مجھے خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے، یاد رکھو، اگر میں کوئی برا فیصلہ کروں، برا حکم دوں تو تم نے اطاعت کرنے کی بجائے، بات ماننے کی بجائے میری اصلاح کرنی ہے، مجھے سیدھا کرنا ہے کہ جناب امیر المومنین، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا فتویٰ، آپ کا حکم قرآن کی فلاں آیت، پیغمبر کی فلاں حدیث کے خلاف ہے، مجھے میری اصلاح کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، بات ماننا لازم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام کی حالت دیکھ کر، کتاب و سنت کے دلائل سے، امت کا شرازہ بکھرنے سے، امت کو متحد رکھنے کے لیے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس میں دلیل کے طور پر جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ غم کی وجہ سے نڈھال تھے۔ حضرت عمر جیسے جری اور بہادر فہم و فراست کے مالک، مگر پیغمبر کی وفات کا اس قدر غم، آج ہم تو جشن مناتے ہیں اس دن، مگر جناب صدیق نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کر کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سورہ آل عمران کے الفاظ۔ صحابہ کو قرآن کی آیت کریمہ یاد دلوائی۔ جب قرآن کا فیصلہ سنتی ہے، جناب عمر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے معلوم ہوا جیسے یہ قرآن کی آیت اب نازل ہوئی، ہمارے تو ذہن میں نہیں تھی۔ اس وقت بھی جناب صدیق نے کتاب اللہ کے مطابق صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے، یاد رکھو، ہم پیغمبر کو رسول اور نبی مانتے تھے، آپ کو معبود نہیں مانتے تھے۔ جو پیغمبر کو معبود مانتا تھا وہ تو جان لے کہ اس کا معبود اب نہیں رہا، مگر جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایسے کٹھن مرحلے پر بھی صحابہ کرام کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور جب بھی کوئی اللہ رسول کے بارے میں ایسی بات کہتا، جناب صدیق کی غیرت گوارا نہ کرتی۔ ایک یہودی نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ تمہیں مال خرچ کرنے کا جو حکم دیتا ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب ہے، تم سے چندہ مانگ رہا ہے،
جناب صدیق کی غیرت نے گوارا نہ کیا، تھپڑ مار دیا کہ ہمارے الہ کے بارے میں ایسی بات۔ پیغمبر کے پاس فیصلہ آیا، نہ صرف یہودی بلکہ وہ سارے کنبے قبیلے والے یہودیوں کی فطر کی عادت ہے، مکر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا کہ اس نے ہم پہ زیادتی کی ہے۔ جناب صدیق سارا معاملہ پیغمبر کو بتلا دیتے ہیں کیسے ہوا۔ اب گواہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں تھا۔ جو سارے یہودی تھے اب سارے بدبخت مکر گئے، اپنے یہودی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب صدیق تو وہ ہستی ہیں کہ ایسے مرحلہ پر اللہ خود جناب صدیق کی صداقت کی گواہی کی وحی دے کر جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ کہ پیغمبر اگر دنیا میں اس وقت واقعہ کے وقت موقع پر کوئی مسلمان موجود نہیں تھا جو آج صدیق کو سچا ثابت کر سکے، مگر میں اللہ گواہی دیتا ہوں جو پیغمبر کے سب سے جانسار صحابی کا موقف ہے وہی درست ہے۔ اس بدبخت نے وہی بات کہی ہے جس کی بنا پر غیرت میں آ کے جناب صدیق نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات چیت نہیں کرتی، اس نے نظر مانی ہے کہ چپ کا روزہ رکھ کے اسی طرح حج کا سفر کرے گی۔ فرمایا یہ تو جاہلیت کی رسم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تو ایسا حکم نہیں دیا، اس کو توڑو، بات کرو۔ کتاب و سنت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے فیصلے کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا۔ اسامہ بن زید کے لشکر طریق اسلام کے سنہری واقعات میں سے ایک واقعہ، آخری ایام میں پیغمبر نے دشمنوں سے لڑائی کے لیے، قتال جہاد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، امیر اسامہ بن زید کو مقرر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حالات ملکی غیر ملکی بدلنے شروع ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے معاملات سے فراغت کے بعد جناب صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ جناب عمر نے بھی کہا کہ اب لوگ جو ہے وہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو لہذا ایسے کٹھن حالات میں آپ اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم نہ دیں۔ جناب صدیق کی نظر میں پیغمبر کے فیصلے کی اہمیت اس قدر تھی، فرمایا یاد رکھو مجھے ابو بکر کو یہ یقین ہو جائے کہ درندے میری بوٹیاں نوچیں گے، ایسے حالات کا ابو بکر کو علم بھی ہو جائے، پھر بھی میں جس لشکر کو پیغمبر نے روانگی کا حکم دیا تھا اس کو روانہ کروں گا۔ جو پیغمبر نے فیصلہ کیا تھا وہ نافذ ضرور ہوگا۔ یہ تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹا سا کام بھی جو پیغمبر کے ساتھ کرتے تھے، ایک مرتبہ جناب عمر سے کہنے لگے کہ عمر آؤ ام ایمن کے گھر چلتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ یعنی پیغمبر کی سادنا سی سنت پر بھی عمل کرنے کے لیے جناب عمر کو لے کر پیغمبر کے طریقے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق ام ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ رسول کی باتوں کا اس قدر لحاظ کہ غلام نے میٹھی چیز کھلائی، آپ نے کھا لی، پھر پوچھا بھائی کہاں سے آئی تھی؟ اس نے بتلایا کہ میں نے کہانت کی تھی، وہ تکا لگ گیا،
آج اس کے عوض میں جو شرینی ملی ہے کھا چکے تھے، منہ میں انگلی ڈال کے کہہ کر دیتے ہیں کہ اس کو تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، کہانت تو اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ تو کمائی حرام کی کمائی ہے، فوراً جو ہے وہ کہہ کر کے وہ کھائی ہوئی چیز جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کے پیغمبر کے پاس اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، پیغمبر کی آواز سے زیادہ بلند تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، تم نے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اسی وقت قسم اٹھاتی ہیں جناب صدیق کہ آج کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے بات کیا کروں گا کہ اللہ کے حکم کا اس قدر پاس، اسی وقت مصمم ارادے سے قسم اٹھاتے کہ آئندہ کبھی میری آواز پیغمبر کی موجودگی میں جو ہے وہ بلند نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک اشارے پہ سارے گھر کا سامان اللہ کے راستے میں وقف کرنے والے جناب صدیق سنت کے حیا کا اس قدر پاس، اپنی وفات کے لیے سوموار کا دن اس لیے خواہش رکھتی ہیں کہ پیغمبر بھی اسی دن ہم سے رخصت ہوئے۔ جتنے کپڑوں میں پیغمبر کو کفن دیا گیا، اپنی صاحبزادی سے پوچھا، بتلایا 3، فرمایا 2 تو میں نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، انہی کو دھو لینا، ایک نئی لے لینا، پیغمبر کی سنت کے مطابق 3 چادروں میں مجھے ابو بکر کو کفن دینا۔ اس قدر پیغمبر کے اسوہ کا خیال کہ فوت ہونے کے لیے دن بھی سوموار کا پسند، کفن کے کپڑے بھی اتنے ہی جتنے پیغمبر کے۔ اور جب مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں، جنگ جمامہ میں کثرت کے ساتھ صحابہ شہید ہوتے ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ قرآن کے حافظ اور قاری بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، جناب عمر نے خدشہ بھانپا، جناب صدیق کے پاس آئے کہ کثرت کے ساتھ صحابہ جن کے پاس قرآن لکھا ہوا جو جن کے سینوں میں محفوظ تھا شہید ہو رہے ہیں، کہیں ہم قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ کر دیں، تو کیوں نہ ہم اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں۔ جناب صدیق جو سنت کے اس قدر شیدائی تھے، فرمایا جو کام پیغمبر نے نہیں کیا ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے شرح صدر فرما دی کہ پیغمبر کے زمانے میں تو وحی کا نزول جاری تھا، کوئی آیت منسوخ ہونے کا جو ہے وہ بات موجود تھی، مگر اب تو وحی منقطع ہو چکی ہے، اب تو اللہ نے جو حکم دینا تھا وہ پکا ہو چکا ہے، اب جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ شرح صدر فرما دیتے ہیں اولاً جو آپ نے اس کام سے انکار کیا اسی بنا پر کہ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ باغ فدق اصل میں خیبر کے قصبے کا نام ہے، جس کا آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، مگر ہمیں اسلامی واقعات سے، سیرت کے ان واقعات سے جو ہے وہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق مال فے سے ہے۔ خود قرآن کی آیت میں اللہ نے سورہ حشر میں مال فے کے بارے میں یہ بات واضح فرما دی، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کہ جو مال فے حاصل ہوتا ہے، مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو دشمن سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ مال غنیمت تو وہ ہے نا کہ ٹکراؤ ہوا، بعد میں فتح کے بعد جو ان کا ساز و سامان وہ مال غنیمت، مگر انہوں نے پہلے ہی معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، ہتھیار ڈال دیے کہ جیسے تم کہو ویسے، جو اس انداز میں حاصل اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو اللہ اس کا جو مصرف ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی عزیزوں کے لیے، اہل بیت کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ مسافروں کے لیے، یتیم و مسکینوں کے لیے ہے۔ تو ان فدق کے علاقے کے لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے معاہدہ کیا کہ ہماری زمینیں ہمارے تصرف میں رہنے دو، ہمارے پاس رہنے دو، جو کل آمدن ہوگی اس کا نصف ہم آپ کو دیا کریں گے۔ تو یہ بھی مال فے میں شامل تھا۔ اسی طرح اور کئی جو ہے وہ مال فے کی دیگر صورتیں بھی موجود تھی۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتلائے ہوئے ان طریقوں میں خود اپنی ازواج کو بھی سال بھر کا جو ہے وہ راشن لے دیتے ہر اپنی زوجہ محترمہ کو، پھر اس کے بعد باقی مصارف میں جو ہے یہ رقم خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت عباس نے مطالبہ کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، لہذا ہمیں سونپ دی جائے۔ تو جناب صدیق جو سنت کے شہدائی تھے، ہر فیصلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول کو مد نظر رکھتے تھے، پیغمبر کی حدیث سنا کے حضرت فاطمہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ ہم انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، وراثت نہیں ہم چھوڑتے، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جب یہ حدیث ان کو بتلائی تو احادیث میں الفاظ موجود ہیں کہ دوبارہ حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، اس کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے کہ ان سے بات نہیں کی، ناراضگی کی بنا پر، ناراضگی کی بنا پر نہیں، اپنے والد کی حدیث سن کر حضرت فاطمہ نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، 6 ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی، دوبارہ مطالبہ اسی وجہ سے نہیں کیا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ تھا وہ عدل پر مبنی تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے حضرت حسن کو جب خلافت ملتی ہے، حضرت علی اپنے دور میں، حضرت حسن اپنے دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے کو ہی برقرار رکھتے ہیں۔ جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جناب صدیق نے کیا تھا، نہ حضرت عمر نے اپنے دور میں بدلا، نہ حضرت عثمان نے اپنے دور میں بدلا، نہ حضرت علی نے اپنے دور میں بدلا، نہ حضرت حسن نے اپنے دور میں بدلا۔ کیونکہ ان کا فیصلہ عدل پر مبنی تھا، پیغمبر کی سنت کے حدیث کے عین مطابق تھا، ورنہ حضرت عمر بدل دیتے، عثمان بدل دیتے، یا کم از کم حضرت علی جب آئے ہیں وہ بدل دیتے، حضرت حسن بدل دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میراث میں صرف بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا، بیویوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کی وراثت تقسیم ہوتی تو سیدہ عائشہ جناب صدیق کی بیٹی کو بھی وراثت ملنی تھی، حضرت صفیہ جناب عمر کی صاحبزادی کو بھی وراثت سے حصہ ملنا تھا۔ اگر حضرت فاطمہ کو نہیں ملا تو اپنی بیٹی جناب صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی نہیں دیا، جناب عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو بھی تقسیم نہیں کی وراثت، کیونکہ پیغمبر کا جو فیصلہ جناب فاطمہ کے لیے ہے وہی عائشہ کے لیے، وہی حفصہ کے لیے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود دوبارہ مطالبہ نہ کرنا، اس پہ رضا، یہ بھی اس بات کی بیان دلیل ہے کہ وہ بھی حدیث سننے کے بعد مان گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بالکل جو ہے وہ برحق ہے، عدل پر مبنی ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ لہذا اگر یہ فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت عمر و عثمان نہ بھی بدلتے، حضرت علی کو تو تبدیل ضرور کرنا چاہیے تھا، حضرت حسن بدل دیتے کہ جیسے ہماری والدہ چاہتی تھی ویسے کر دیتے، حضرت علی کر دیتے کہ جیسے میری زوجہ کی خواہش تھی ویسے کر دیتے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی اپنی رائے نہیں تھی بلکہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے جو سارے واقعات، قرآن کو جمع کرنا ہو، لشکر اسامہ کی روانگی ہو، باغ فتح کا فیصلہ ہو، یہ آپ کتاب و سنت کے دلائل کو پرکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ جب کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے پھر جناب عمر یا دیگر کبار صحابہ کی رائے کا بھی لحاظ نہ رکھتے، وہ کہتے رہے لشکر روانہ نہ کرو، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ان کے خلاف خروج نہ کرو، جہاد کا اعلان نہ کرو۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، فرمایا جو پیغمبر کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا اب نہیں دے گا، ابوبکر اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کے خلاف قتال کرے
کرے گا، کیونکہ کتاب و سنت کے مطابق جو زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ضرور دینی چاہیے۔ کتاب و سنت کا حیا میں ہر صورت کر کے رکھوں گا۔ اسی بنا پر یہ فیصلے تھے، کوئی بھی ایسا فیصلہ جناب صدیق کا نہیں تھا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہی ذہن رکھنا چاہیے، یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ امت میں سے افضل ترین انسان تھے، نبی کریم علیہ السلام کے جیسے دنیا کے ساتھی تھے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ خود اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے مانگا ہے کہ اللہ صدیق کو جنت میں بھی میری رفاقت دینا، میرا رفیق بنانا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ان کا ہر فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق تھا۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔